پتا ایسا نہ تھا جس پر فرشتے نہ بیٹھے. سدرا کو گھیرا ہوا تھا فرشتوں نے، سارے ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. ارے جب حضور آئے تھے کیا ناک چڑھا کے بیٹھ گئے ہوں گے؟ کیا فرشتے ہوں گے کسی کو شرک ہو جائے منہ ادھر کر لے پیچھے دیکھ محمد ہی ہے نا، بشر آئے زمین سے بشر ہے، ہم نوریاں بڑے ہیں. اگر یہ تصور بھی کر لیتے تو مقام ملکویت چھن جاتا، شیطان کی طرح گلے میں لعنت کا توق پڑ جاتا. مگر وہ فرشتے تھے، سب نے سجدہ سے لگائی یا محمد مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. سدرۃ المنتہا پر میرے نبی کے آنے کو ملائکہ مرحبا کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہیں تو چپ بیٹھے ہیں. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی. کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. اب سدرا تک جناب موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ رہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نیچے رہ گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نیچے رہ گئے، فرشتے نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا آ گیا. سدرۃ المنتہا پر سارے ملائکہ پیچھے رہ گئے. جبریل امین سے میرے آقا نے فرمایا جبریل چلا گئے. جبریل کہتے یا رسول اللہ آگے گیا تو پر جل جائیں گے. ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے. ارے رب کے جلال کے سامنے میری حیثیت نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. اچھا تو نہیں جا سکتا، پھر تو بھی رہ جا، تو بھی رہ، ہم خود جانے والے. اے جبریل جہاں تیری انتہا ہے وہاں سے محمد کی ابتدا ہے. اب میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں عرش کی طرف. اب آگے کی کیفیت کسی راوی نے تو بیان کی گئی. جبریل تو پیچھے رہ گئے تھے. اب قرآن بات بیان کر رہا ہے، آگے کی بات قرآن کر رہا ہے کہ دنا فتدلّا، وہ آگے آئے تو دنا فتدلّا، وہ آگے بڑھے، فتدلّا وہ بھی آگے بڑھا. اہل محبت کی تفسیر لو نا. خشک لوگوں کی تفسیریں پڑھ کے کہتے ہیں نہیں کس نے منایا، وہ خشک ہونے والا گیا لانتی ہو گیا. عشق کی بات کرنی ہے. سمتنا یہ آگے بڑھے، سدرا سے آگے گئے، فتد اللہ وہ بھی ادھر سے آگے بڑھا، رب بھی آگے بڑھا. سمتنا فتد اللہ مولا کتنا قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، لوگوں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی آگے چلے گئے، اس سے بھی آگے چلے گئے. یہاں ایک آدمی عشق کی تفسیر ہے. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی بات آگے چلی گئی. یہ قوسین قوس کہتے ہیں، قوس تو ہوتی ٹیڑھی ہے. کمان کے اندر جو قوس ہوتی ہے وہ تو ٹیڑھی ہوتی ہے. اب ٹیڑھی قوس کا پیمانہ کیسے پرکھیں گے؟ ماپا تو جاتا ہی نہیں اسے تو ماپا ہی نہیں جا سکتا. ماپ کا پیمانہ ہی نہیں ہے. کہیں 2 گز آگے ہو گئے، 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے، 2 میل رہ گئے، 2 فٹ رہ گئے، 2 انچ رہ گئے، یہ بات مانی جائے گی. مگر قوس سے تشبیہ دینا، قوس تو ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے فاصلہ بڑھ بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے. رب کائنات نے یہ مثال کیوں دی؟ 2 چوکوجی ہاتھ جو علماء نے اس میں بیان کیے ہیں. ایک تو عرب کے اندر یہ مشہور تھا کیونکہ قرآن وہ بات کرتا ہے جو عربی ذرا اچھی طرح سمجھ جائے. اس دور کے کافروں کو بات سمجھانے کے لیے ان کی تہ تک بات کرنی پڑتی. عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں صلح کر لیتے اور کہتے کہ آج کے بعد ہم ایک ہیں، ہماری جنگ ایک، ہماری دشمنی ایک، ہماری کسی سے دوستی ایک، جو ہم سے ایک سے لڑے گا وہ دوسرے کا دشمن ہوگا، جو ایک کا دوست ہوگا وہ دوسرے کا دوست ہوگا. آج کے بعد ہم 2 نہیں ایک ہیں، آج کے بعد ہم 2 نہیں ایک ہیں. اور اعلان کر رہے ہیں دنیا والوں سن لو
آج کے بعد اگر اس قبیلے کو کسی نے چھوڑا تو ہم بھی میدان جنگ میں ہوں گے، اور ہمیں کسی نے چھیڑا تو یہ میدان جنگ میں ہوں گے۔ ہمیں ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا دھیان کرنا یہ ہمارے ساتھ ہے، تو ان کے ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا دھیان کرنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب یہ بات ہو جاتی تو دونوں قبیلوں کی کمانیں لی جاتی، قوس تیر لیے جاتے، دونوں قوسوں کو اکٹھا کیا جاتا اور ان قوسوں کے درمیان ایک تیر رکھا جاتا، اور دو قبیلے کے سردار آپس میں مل کر کھینچ کر وہ تیر چھوڑتے۔ جو دو قوسوں کے درمیان سے تیر چھوڑا جاتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ آج کے بعد ہم ایک ہیں۔ دنیا والوں دیکھ لو، فرمایا پکانا کعبہ کا حسین، لوگوں آج تنافت اللہ سے آگے یہ دونوں کمانیں اکٹھی ہو گئی۔ دنیا والوں سن لو، آج کے بعد جو محمد کا ہے وہ رب کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ رب کا نہیں ہے، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا یار وہ میرا یار، تیرا ذکر میرا ذکر، تیری اطاعت میری اطاعت، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔